वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दियामर भाषा डैम के दौरे पर पहुंचे थे और इस वक्त वो तकरीब से खिताब कर रहे हैं। It's really a great honor and pleasure to be here this morning. I'm very sorry to bother you on during this month of Ramadan, but our work and our responsibility carry huge, very huge and honest task we have to undertake. And thank you very much for your time and your concern. I'm very happy to state that this project was launched by former Prime Minister Nawaz Sharif back in 2016-17, and then former Prime Minister Shahid Abbasi added on to it in a wonderful way that this project is now on the ground and it is coming up as best as possible. Jan Muzammil, Chairman Wabda, I used to name him as a live wire because I had a short spell of interaction with him and some of the problems were resolved very speedily. I'm sure all of you are going to team your efforts and complete this project as early as possible. Obviously, I can understand gigantic task ahead of you. This terrain and weather, access to the area is not easy. And then, of course, financial matters also equally important, if not more. I have gone through these slides and I'm satisfied that you are able to raise funds from international market through Eurobonds and Sukuk and other instruments. But then this is, for the time being, for the dam site. I think it is equally important to start thinking of the powerhouse. And there you earn money, not on dam. Dam will help Pakistan's economy immensely, irrigate our lands, and have other very important aspects attached to it. Controls sedimentation and flash floods, etc. This is extremely, extremely important for our economy. And above all is irrigating our lands and providing opportunity to grow more agricultural produce and make Pakistan prosperous and progressive. But then what about the powerhouse? I would suggest that since it carries profits, so international investors should be encouraged to come forward and bid for the powerhouse so that we can start this powerhouse in tandem with the dam site. And I would suggest that the best bet would be cooperate with CPAC if possible, or seek financial support from Exim Bank China, and then of course explore other potential investors, but then do it very speedily, because unless we start power generating project, this project would be incomplete in every sense of the word. So I would be very grateful if Chairman Wabda is able to look into this aspect quickly, and whatever you need from the federal government will be there to support you. I'm not here to make any political speech today because we have enough other ample opportunities to say the truth and expose, unfortunately, what has happened in the last 3.5 years. But I must say and appreciate this teamwork which is doing a wonderful job. It's Chinese. It's a combination of Chinese company and FWO.
I'm sure it's a wonderful combination, and this combination will certainly deliver this project on time. But I will still insist and persist that please go into the timelines again and see where we can cut corners, and if we can advance this date from 2029 to, let's say, 2026 or 2027, it will be a miracle we would have been able to achieve. And this is possible. Nothing is impossible in this world, provided we put our act together and move forward in unison. I'm sure you will be able to find space to advance this project by at least 2 years. मैं आखिर में आप सबका, चूँकि यहाँ पर कुछ फॉरेनर्स बैठे थे, मुझे अंग्रेजी में बात करनी पड़ी, लेकिन मुझे उर्दू में बात करनी चाहिए थी, मगर चूँकि उनको भी कुछ समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रहा था, तो मैंने कुछ अंग्रेजी में बात की. मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़ी मेहनत से इस मंसूबे के लिए काम कर रहे हैं. ये मंसूबा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी PMLN की हुकूमत मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में इस मंसूबे का आगाज किया गया, और पहली किस्त में जो लैंड एक्वायर करनी थी उसके लिए फंड्स PMLN की हुकूमत ने जारी किए, और उसके नतीजे में लैंड एक्वायर की गई. मुझे इल्म है और मुझे बताया भी है जब वहाँ आ रहे थे कि उस एक्विजिशन में खासे प्रॉब्लम्स थे और उसमें काफ़ी टीडियस इश्यूज थे, जिनको बड़ी अच्छे तरीके से रिजॉल्व किया गया, और फिर शाहिद अब्बासी साहब ने इस सारे प्रोसेस को पूरी इसकी सपोर्ट की और उसको ताकत पहुंचाई. और उसके बाद अब ऑन ग्राउंड काम शुरू हो चुका है. यकीनन जिस तरह आपने बताया कि यहाँ पर 9 शहादतें हुई हैं और 72 लोग कोविड की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए, तो इन तमाम मुश्किलात और आफात के बावजूद आज यहाँ पर जिंदगी नजर आती है, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी खुश आइंद बात है. और इस मंसूबे को हम अगर अब बड़ी यानी पूरी इज्तिमाई कुव्वत और इज्तिमाई बसीरत के साथ आगे लेकर चल सकें, तो एक बहुत एक शाहकार होगा, पाकिस्तान के तारीख में एक माइलस्टोन होगा. डैम यकीनन पाकिस्तान की जिंदगी को तवानाई बख्शने के लिए बहुत एक अहम एक मंसूबा है. और जिस तरह आपने तफसील में बताया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि किस तरह 125-30 मिलियन एकड़ फीट जो पानी यहाँ से गुजरता है सालाना, उसमें से हम बमुश्किल 25-30 मिलियन एकड़ फीट बचा पा रहे हैं. इससे बड़ी इस कौम के साथ ज्यादती क्या हो सकती है? और इस हमाम में हम सब नंगे हैं. 75 साल में यही कुछ होता रहा, चाहे वो सियासी जमहूरी हुकूमतें थी या डिक्टेटरशिप थी. मैं समझता हूँ कि माजी में जाए बगैर मगर माजी से सबक हासिल करने के साथ अगर हम इस एक कुदरत का जो तोहफा है, इनाम है, इस पानी को अगर हम मुमकिन हद तक हम ज़ाया होने से बचा लें, जो समुंदर में गर्क हो जाता है, तो एक बहुत बड़ी एक कामयाबी होगी हमारी. और इसके लिए ये डैम एक बहुत एक बड़ा अहम रोल अदा करेगा. नीचे दासू डैम जो है वो भी इंशाल्लाह, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर स्टोरेज नहीं है. इट इज जस्ट जनरेशन थ्रू रन ऑफ द वाटर इन द रिवर. तो ये हमें ये कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी न सिर्फ हमें बहुत पाकिस्तान की जिंदगी में एक तवानाई लेके आएगी, बल्कि तरबेड़ा डैम को भी सेडिमेंटेशन से बचा के, जिस तरह आपने बताया कि 35 साल उसकी उम्र में इजाफा होगा. लेकिन दिस इज नॉट एनफ. आपको एक जो कैस्केडिंग जो है, इसमें आपको मजीद हम गोता जन हों. यकीनन वक्त लगेगा, वसाइल दरकार हैं, हमारे पास वसाइल नहीं है. मैं माजी में जिस तरह मैंने कहा नहीं झांकना चाहता. पिछले
6 دن سے جب سے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ملک کا خادم چنا ہے، میں دن رات جب میں لیتا ہوں پریزنٹیشن، چاہے وہ فائنانس منسٹری کی ہے، چاہے وہ پاور کی ہے، چاہے وہ پیٹرولیم کی ہے، چاہے وہ یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے ان 4.25 سالوں کو ضائع کیا۔ ایک مثال ہے کہ ہماری یہ ہائیڈل پاور تو ابھی نہیں آئے گی، وہ تو اب جب گلیشیئر نیچے آئیں گے، برفیں پگھلیں گی، تو پھر یہ آپ کا 6-7 ہزار میگا واٹ جو ہے وہ انشاءاللہ جنریٹ ہوگا۔ لیکن اس وقت جو آپ کی نان ہائیڈل پاور جو اویلیبل ہے، اٹ از ایٹ اسٹینڈ اسٹل، لارج کیپیسٹیز، thousands of megawatts۔ اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس اپنی کیپیسٹی نہیں، اس لیے کہ نہ وافر تیل ہے، نہ وافر گیس ہے۔ اس سے بڑی انکمپٹنس اور اس سے بڑا ظلم اور زیادتی اس قوم کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے اس بارے میں اور موقع ہوں گے، میں کہوں گا، بتاؤں گا قوم کو، اور حقائق بتانی ہے، جھوٹ نہیں بولنا قوم کے سامنے۔ میں اس دن اس ملک کا خادم نہیں ہوں گا جس دن خدا نے مجھ سے، میرے منہ سے جو قوم کے جو حقائق ہیں، اچھے یا برے، وہ میں نے اس کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کو ایک غلط رنگ دینے کی کوشش کی۔ نہ میرے یہ خمیر میں ہے، نہ میں نے یہ سیکھا، نہ یہ کام کروں گا انشاءاللہ۔ اچھی باتیں بھی حقائق کے ذریعے آئیں گی، اور خدا نہ خواستہ کوئی مشکل باتیں، خراب باتیں بھی حقائق کے ساتھ آئیں گی۔ آخر میں جو سوشل فرنٹ پہ جو کام آپ کر رہے ہیں، وہ یقیناً وہ بڑا اچھا ہے۔ آپ نے کیڈٹ کالج بھی بنایا چلاس میں، اور آرمی پبلک اسکول بھی بنایا آپ نے۔ جو وہاں پر کمی مجھے آئی جنرل صاحب، وہ ہسپتال کی۔ یو مسٹ ہیو اے پراپر ہاسپٹل ان چلاس، جو نہ صرف اس پورے خطے کے لیے، وہ ہمارے مریض ماؤں، بہنوں اور بیٹوں کے لیے ایک، میں آج بھی جانتا ہوں یہاں پر گلگت میں دا فرسٹ اسکیننگ مشین، MRI مشین واز ڈونیٹڈ بائی دا گورنمنٹ آف پنجاب۔ میں جب خادم تھا پنجاب کا، تو میں نے گلگت میں وہ مشین دی، وگرنہ اسکین کرنے کے لیے لوگ راولپنڈی جاتے تھے۔ دس از اے فیکٹ، ہارش اینڈ ہارڈ ایز اٹ از، بٹ دس از اے فیکٹ۔ مگر اتنا یہ اربوں کھربوں کا آپ یہ منصوبہ بنا رہے ہیں، تو یہاں پر اگر پراپر ہسپتال نہیں ہے، چھوٹی موٹی ڈسپینسری از ناٹ اے سولوشن آف دا پرابلم آف دا ایریا۔ یہاں پر جب آگے آپ چلیں گے تو ہزاروں انجینئرز آئیں گے یہاں پر، اپنا ورکرز ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، ان کے لیے آپ نے ایک ہسپتال اگر پراپر نہ دیا جو کہ علاقے کے لوگوں کے لیے بھی کام آئے اور یہاں کے اس منصوبے کے لیے بھی کام آئے، تو یہاں پر آپ اس کی اسٹڈی کر لیجئے کہ وہاں پر 200 بیڈ کا ہسپتال چاہیے، فلی اکوپڈ اینڈ رن بائی ایکسپرٹس۔ ان کو ظاہر ایزی سیڈ دین ڈن، اس جگہ پر رہنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ساری ہم تدابیر سوچیں گے۔ تو آپ مجھے فی الفور بتائیے گا کہ یہاں پر 200 بیڈ کا، 150 بیڈ کا، 300 بیڈ کا ہسپتال، یہاں پر چیف سیکرٹری بیٹھے ہیں اور ان کے آفیسر بیٹھے ہیں، مل کے مشورہ کر کے ود ان 1 ویک پلیز کم ٹو می اینڈ لیٹ می نو کہ یہ کتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان انشاءاللہ ول فنڈ دس ہاسپٹل فار ناٹ اونلی فار دس پروجیکٹ، فار دس انٹائر ایریا۔ ہمارے غریب بچوں، بزرگوں، جوانوں کے لیے، ماؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، اور یہ فری اسپتال ہوگا، فری ادویات اور فری علاج یہاں پر انشاءاللہ ہوگا۔ آخری بات، آپ نے بابو سر ٹاپ کی ٹنل کی بات کی، یہ یقیناً اس کا بڑا فائدہ ہوگا، اور ٹریفک جو ہے جو چلتی ہے وہ آپ اس کو ڈائیورٹ کریں گے، اور ٹنل کے ذریعے آپ سارا سال جب برفیں بڑی ہوں گی تو ٹنل کے ذریعے آپ اپنی ٹرانسپورٹ، آپ اکوپمنٹ کو آپ ٹرانسپورٹ کریں گے، لوگوں کو کریں گے۔ تو آئی تھنک اٹس اے ویری کروشل پروجیکٹ، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہائی لائٹنگ دس امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف دا انٹائر پیرافینیلیا۔ تو اس کے لیے میں ان پرنسپل اعلان کرتا ہوں کہ ہم یہ ٹنل بنائیں گے۔ 12 کلومیٹر کی ہے، 13 کلومیٹر کی ہے، اس کے لیے آپ اسٹڈی تیار کریں۔ انشاءاللہ اس ٹنل کو ہم انٹیگرل پارٹ اس کا حصہ بنائیں گے، اس سے اس منصوبے کے لیے بے پناہ سہولت ہوگی۔ جو عام ٹریفک ہے وہ دوسرے راستے جائے گی، اور جب سڑکیں بند ہوتی ہیں موسم میں، وہ ٹنل کے ذریعے آپ آئیں گے۔ تو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کروشل آئی تھنک پروجیکٹ۔ اس کو آپ انٹیگرل پارٹ اس کا حصہ بنائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ
میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. جو جوان افسر یہاں پر سیکورٹی کے لیے مامور ہیں ان کا بھی, انجینئرس کا, کنسلٹنٹس کا, اور جو ٹیم ہے ممبرس وابڈا چیئرمین کے ساتھ, اور جو ہماری چیف سیکرٹری ہیں اور پولیس کے آئی جی ہیں اور ان کی ٹیم. آئی تھینک یو آل, تھینک یو ویری مچ. یہاں پر ہمارے گلگت بلتستان کے ایک ممبر بھی بیٹھے ہیں اسمبلی کے, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں فار پرووائڈنگ پولیٹیکل سپورٹ. گاڈ بلیس یو. پاکستان زندہ باد. وزیر اعظم شہباز شریف دیامر بھاشا ڈیم کے دورے پر پہنچے تھے. چیئرمین وابڈا نے بریفنگ دی, جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اظہار خیال کیا اور انہوں نے چیئرمین وابڈا کے کام کی تعریف کی اور پوری ٹیم کے کام کو سراہا. انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کیا جائے. میں یہاں کوئی سیاسی تقریر نہیں کروں گا, ہمیں ملک کی بہتری کے لیے سوچنا ہے, کچھ ایسا نہیں کہ جو ناممکن ہو. یہ منصوبہ 2016 میں نواز شریف نے شروع کیا تھا. یہاں پر اب تک 9 شہادتیں اور 72 لوگ کووڈ کے باعث جان سے گئے ہیں. ان کی قربانیاں یہی ہیں کہ یہاں پر اب زندگی نظر آ رہی ہے. چلاس میں انہوں نے کہا کہ اچھے سوشل کام کیے گئے, مگر وہاں ایک اسپتال کی کمی ہے اور مفت اسپتال بنایا جائے.